مکہ کی رات خاموش تھی، پہاڑ ساکن تھے، ستارے اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن اسی خاموشی میں انسانیت کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ ایک آدمی غار میں تنہا بیٹھا تھا، دل میں سوالات، آنکھوں میں فکر، اور پھر اچانک آسمان سے ایک امانت نازل ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین اور آسمان کے درمیان وحی کا دروازہ کھل گیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے براہ راست کلام کا آغاز کیا۔ یہ کہانی ہے پہلی وحی کی، غار حرا کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے پہلے لمحے کی۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ ہدایت کی پہلی رات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ مکہ کی بت پرستی، ناانصافی اور اخلافی زوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جبل نور کے غار حرا میں تنہائی اختیار فرماتے، وہاں غور و فکر کرتے، خاموشی میں اپنے رب کو یاد کرتے۔ رمضان کی ایک رات تھی، فضا میں گہری خاموشی تھی۔ اچانک غار کی خاموشی ٹوٹ گئی، ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما اور فرمایا، اقرا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوبارہ زور سے تھاما اور پھر فرمایا، اقرا۔ تیسری مرتبہ وہی الفاظ، پھر وہ عظیم آیات نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ قرآن کا آغاز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے، دل پر بوجھ تھا۔ یہ تجربہ انسانی طاقت سے بڑھ کر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، فرمایا، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، فرمایا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ نے سن کر کہا، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ یوں نبوت کا سفر شروع ہوا، خاموشی سے، لیکن پوری دنیا کو بدل دینے کے لیے۔ یہ کوئی اعلان نہیں تھا، یہ کوئی مجمع نہیں تھا، یہ ایک غار تھا، ایک انسان تھا اور اللہ کا کلام تھا۔ اسی لمحے انسانیت کو اندھیروں سے روشنی کی طرف بلانے کا آغاز ہوا۔ یہ پہلی وحی تھی، لیکن آخری نہیں، یہ ابتدا تھی ایک انقلاب کی۔ غار حرا ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہدایت شور میں نہیں، خاموش دلوں میں نازل کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم اقرا سے شروع ہوتا ہے، اور وہی انسان کو بدلنے آتی ہے، صرف سنانے نہیں۔ یہی پیغام آج بھی زندہ ہے۔